بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان نے اللہ کی یہ 4 اشارے پہچان لی، اس کی زندگی کی راہ بدل سکتی ہے، اس کی تنہائی روشنی میں بدل سکتی ہے اور اس کی ہر ٹھوکر ایک نئی اونچائی بن سکتی ہے۔ لیکن اب ایک اور بات دل سے سنیے، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ دعا کا اثر محسوس ہوتا ہے، نہ ہی کوششوں کا کوئی نتیجہ نظر آتا ہے۔ سب کچھ ٹھہرا ہوا سا لگتا ہے۔ وہ نمازیں جو کبھی دل کو سکون دیتی تھی، اب ان میں بھی اداسی محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ سوچتا ہے کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ مجھے بھول گیا ہے؟ لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر جب اللہ کی غیبی مدد قریب ہوتی ہے، جب کوئی بڑی رحمت اترنے والی ہوتی ہے، جب کوئی بہت بڑی مشکل حل ہونے والی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کچھ بے حد انوکھے اشارے دیتا ہے۔ یہ اشارے بہت سٹل ہوتے ہیں، بہت گہرے، جنہیں صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا دل تڑپ رہا ہو، جو اپنے رب کو پکار رہا ہو۔ یہ اشارے ہماری آنکھوں سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ان 4 بے حد خاص اشاروں کی بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے ٹھیک پہلے آپ کے دل اور حالات میں نظر آنے لگتے ہیں۔ اور پہلا اشارہ بے حد خاص ہے۔ پہلا اشارہ، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے؟ نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، پھر بھی روح کو سکون نہیں ملتا۔ اندر ایک عجیب سی ہلچل رہتی ہے، جیسے کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہو، بلا رہی ہو، اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر یہ کیسا احساس ہے۔ یہ بے چینی کبھی کبھی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ انسان بس سوچتا رہتا ہے کہ وہ ہر کام کرتا ہے جو اسے پسند ہے، لیکن پھر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ کئی بار نیند بھی چین نہیں آتی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید یہ ٹینشن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی بار یہ روح کی پکار ہوتی ہے۔ آپ کی سوچ کو اپنے رب کی طرف لوٹنے کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو قریب بلانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی روح کو ہی بے چین کر دیتا ہے، تاکہ وہ دنیا کی آوازوں سے ہٹ کر صرف اسی کی طرف توجہ دے۔ یہ بے چینی اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ اب آپ کی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ، کوئی گہرا بدلاؤ آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب آپ اس کے لیے اپنے دل کو تیار رکھیں۔ اکثر آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی مدد نہیں آ رہی، اور پھر اندر سے ایک یقین اٹھتا ہے کہ اب اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کسی ایسے سہارے پر ٹکے ہوئے ہیں جو نظر نہیں آتا، لیکن گرنے بھی نہیں دیتا۔ یہ پہلی نشانی ہوتی ہے اللہ پاک کی غیبی مدد قریب آنے کی۔ آپ کے اندر ایک عجیب سکون اترنے لگتا ہے، حالانکہ آپ کی حالات ویسے ہی خراب ہوتے ہیں۔ باہر کی دنیا چیخ رہی ہوتی ہے، مشکلیں ویسے ہی کھڑی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا دل اچانک کسی انجام تسلی سے بھر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کی مدد کا ارادہ کر لیتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر ڈر کی جگہ صبر اور یقین ڈال دیتا ہے۔ وہ سکون جو دنیا نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ وہی سکون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سامنے ملا تھا۔ جب دشمن آپ کا پیچھا کر رہے تھے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب بھی انہوں نے کہا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دریا کو چیر دیا۔ اگر آپ کی حالت ایسی ہی ہے کہ باہر کچھ نہیں پتا لیکن اندر عجیب تسلی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ دوسرا اشارہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ الفاظ بھی توبہ مانگنے کی ہمت نہیں کر پاتے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے حالات سے، آپ کی پکار سے سن لیتا ہے۔ ایک دم خاموشی سی زندگی میں اچانک ایسا وقت آتا ہے جب کسی کی بات، کسی کی موجودگی یا کوئی معمولی سی چیز آپ کے اندر غضب کا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ تو بس اتفاق ہے، لیکن وہ اتفاق نہیں، وہ اشارہ ہوتا ہے۔ جب یہ اچانک کسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دل بھرا ہوتا ہے اور آنکھیں رو رہی ہوتی ہے اور دل کانپنے لگتا ہے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلکنے لگتی ہیں،
اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ رو نہیں رہے، بلکہ آپ کی روح اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سجدہ جو الفاظوں سے نہیں بلکہ حالات سے نکلتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو جتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہی ہوں، بہت قریب۔ وہ آپ کو یوں ہی نہیں رلاتا، بلکہ اس آنسو کے ذریعے آپ کے اندر کی جمی ہوئی گرد کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا اشارہ ہوتا ہے جب آپ کی روح، آپ کی حالات، آپ کی تنہائی خود گواہی دیتی ہے کہ کوئی جو بے حد قریب ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو آپ کی واپسی چاہتا ہے۔ کبھی آپ پوری دنیا کے شور میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کسی سے کچھ کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر کہہ نہیں سکتے۔ یہ احساس کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ اس روح کی پکار ہوتی ہے جو اپنے رب سے ملنے کو بے چین ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرنے کا دل چاہتا ہے، جب آنکھیں بے وجہ نہ روتی ہیں اور دل کسی انجان سی راحت کی تلاش میں بھٹکتا ہے۔ ایسے حالات میں اکثر انسان سوچتے ہیں یہ سب اس کے دل کا وہم ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اسے اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی تکلیف یا بے چینی کے ذریعے بھی اپنے پاس کھینچتا ہے تاکہ وہ دروازے پر واپس آئے جنہیں انہوں نے بہت وقت سے بند کر رکھا تھا۔ اور یہ تڑپ، یہ خود میں ایک بات کا اشارہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی روح بھی اسی کشمکش سے گزر رہی ہو تو اسے یوں ہی مت جانے دیجیے گا۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ اب پھر سے اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، اپنے اس سکون کی طرف لوٹ جائیں جسے آپ نے اس دنیا کی دوڑ میں کہیں کھو دیا تھا۔ تیسرا اشارہ، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ بہت گنہگار ہیں، آپ نے نہ جانے کتنی غلطیاں کی ہیں، مگر پھر بھی کوئی نامعلوم سی کشش آپ کو نماز کی طرف کھینچنے لگتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ وضو کرے، سجدے میں گرے، مگر شیطان کہتا ہے اتنے گناہوں کے بعد اب اللہ سے کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کے آگے کیا منہ لے کر جاؤ گے۔ لیکن اسی وقت دل سے ایک نرم سی آواز اٹھتی ہے، بس اب اور نہیں، آپ لوٹ چلے اپنے رب کی طرف۔ اور یہ وہی اشارہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کا دل پلٹ رہا ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جو پوری زندگی شراب اور گناہوں میں ڈوبا رہا، مگر ایک روز مسجد کے باہر بیٹھا تھا، اچانک سے اذان کی آواز آئی اور نہ جانے کیوں اس کا دل کانپ اٹھا۔ اندر گیا اور امام سے کہا، میں بہت گنہگار ہوں، کیا مجھے بھی اللہ معاف کرے گا؟ امام نے جواب دیا، اگر تیرا دل آج توبہ کی طرف جھکا ہے تو سمجھ لے اللہ تجھے بلا رہا ہے، یہ تیرے رب کا اشارہ ہے، ورنہ تو کبھی اس مسجد تک نہ آتا۔ ایسے لمحے جب ہم اچانک اللہ کی طرف موڑنے لگتے ہیں بنا کسی ظاہری وجہ کے، تو یہ ہمارے رب کے اشارے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں کی زنجیروں کو توڑ کر اس کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ کی زندگی کتنی ہی گناہوں میں رہی ہو، اگر دل میں توبہ کی چھوٹی سی چنگاری چل اٹھتی ہے تو سمجھ لیجئے اسے اللہ نے روشن کیا ہے تاکہ آپ اس کے نور کی طرف چل سکے۔ اور تیسرا اشارہ ہے وہ لمحہ جہاں انسان کی زندگی میں اچانک سے ایسے لوگ داخل ہوتے ہیں جن کی باتیں، جن کا انداز اور جن کی موجودگی دل کو سکون دیتی ہے۔ دل کو سکون ایسا آتا ہے کہ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ ایک اجنبی کی کہی گئی کوئی بات سیدھا آپ کے حالات پر لاگو ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی ایسی ملاقات ہو جاتی ہے جو زندگی کو سوچنے کا ایک نیا نظریہ دیتی ہے۔ یہ لوگ صرف انسان نہیں ہوتے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی رحمتیں ہوتی ہیں۔